السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ ابھی بھی دور دور بیٹھے ہیں، ان سے درخواست ہے مجمع سے آ کے مل کر بیٹھ جائیں، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک شہید کا خون زمین پہ گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے، اس کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ دے گا۔ 2 قدم اٹھا دیں گے، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تشریف لیں، دیکھو بہت سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے رہ گئے وہ بھی آ جائیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے جو آ رہے ہیں۔ جو نہیں آ رہے اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، آگے آمین۔ آگے آ جائیں۔ سنت پر عمل کرنا ہی ہماری محنت کا خلاصہ ہے۔ تمام خلافتوں کی اور ولایتوں کی چوٹی اتباع سنت ہے، اور آدمی اس وقت تک اللہ کا ولی اور دوست نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ سنتوں پر عمل نہ کرے۔ تو یہ بھی سنت ہے دین کی باتوں کو اس طرح مل کر بیٹھنا کہ اگر چادر ڈالی جائے تو سروں پر جھول نہ آئے، ایسے بیٹھنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو ہم تو اسی لیے آئے ہیں، ہماری محنت یہی ہے، ہماری منزل صحابہ ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا جب ہم وہ کام کریں گے جو وہ کر کے چلے گئے۔ آ جائیں، جتنے بھی آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں، سمجھ جائیں، ماشاء اللہ۔ آ جاؤ۔ اچھا، یہ اردو نہیں جانتے ہیں تو ان کا ترجمہ کوئی کر دے جا کے، 2-3 آدمی۔ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، تھوڑا سا حرکت کر لو، حرکت میں برکت۔ ہاں، یہ ہے ماشاء اللہ، تشریف لائے۔ اور بھی کچھ لوگ ادھر بھی دور ہیں، وہ بھی قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الصلاة والسلام على ناسخ الشرائع والأديان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روضة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دعوت کی یہ محنت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب یہ کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی انجمن نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے جن کو اس کام کے لیے اس زمانے میں ذریعہ بنایا، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ کیا رکھتا؟ تحریک ایمان۔ ایمان کو چلا دینے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی، ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو حرکت دینے والی محنت، تحریک ایمان۔ لوگوں نے کہا آپ کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ امت میں ایسی ہی اتنی جماعتیں ہیں، میں آ کر اس میں ایک جماعت کا اور اضافہ کر دوں۔ ایسے ہی امت فرقوں میں، طبقات میں، خانوں میں، جماعتوں میں بکھری ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، تو کیا میں آ کر اس میں ایک جماعت کا اور اضافہ کر دوں؟ بلکہ لفظ جماعت تو تفریق کا لفظ ہے۔ ہماری جماعت، تمہاری جماعت، یہ تو تفریق، اختلاف کا لفظ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری محنت جو ہے نا، یہ ساری جماعتوں کو ایک جماعت بنانے کی محنت ہے۔ ساری جماعتوں ایک جماعت، ہم سب ایک جماعت ہے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت۔
تو پہچان کے لیے بھائی یہ قاسمی ہے، یہ ندوی ہے، یہ اشاعتی ہے نا، یہ رشیدی ہے، اور یہ فلاں ہے، چنا ہے، چنی تعارف کے لیے. باقی ہم سب محمدی ہیں. کیا ہیں؟ محمدی. امت محمدیہ. ہم کون ہیں؟ ارے بولو نا. امت محمدیہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے. آپ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، کالوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی. تو ہم سب ایک نبی کے امتی ہیں، اور ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں. ساری انسانیت مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو سب کے مالک اور سب کے خالق، سب کا رب اور سب کا مالک ایک ہے. کیا ہے؟ ایک. قل هو اللہ احد. نبی جی کہہ دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب کا مالک ہے. سب کا مالک اللہ ہے. تو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں. اب تھوڑا سا ایسے ہو جائے، یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے آپ ذرا سا، تھوڑا سا یہ مجمع کو ذرا سا وہ ہو رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ بہت سے لوگ اس طرف سبیل کی طرف کھڑے ہیں، تو یہ آ جائیں. یہ کام کا زون چالو ہے کیا؟ یہ بند کر دے کام کا زون. کوئی دو آدمی چلا جائے، ان کو بولو ابھی کھانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت سبیل والے بھی اپنا سبیل بند کر دیں، سب کو یہاں بھیج دیں. اب روحانی غذا یہاں ہے، جسمانی غذا کے لیے اثر سے مغرب تک کا وقت دیا گیا تھا. اب یہ تھوڑی دیر، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. اب جسم کی غذا کے لیے یہاں آ جائے. یہ جو مجمع ادھر ادھر چل پھر رہا ہے، کھڑا ہے، اس سے گزارش ہے پنڈال میں تشریف لے آئے، ورنہ یہاں آنا اور نہیں آنا دونوں برابر ہے. جو مجمع میں نہیں ہے وہ اپنے کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے. وہ اگر پھر رہا ہے تو وہ تو گویا تماشائی ہو گیا بیچارہ، تماشا دیکھ رہا ہے. تو یہاں کوئی تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے، زندگی بنانے کی فکر ہے. اتنا سنجیدگی والا کام ہے. ہم اس طرح پھر رہے ہیں تو یہ تو بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی سے، آخرت سے، اللہ کی بات سے. اپنے عمل سے ہم اس کام کو ہلکا بتا رہے ہیں. یہ ہلکا ہے، وہ بھاری ہے جو آپ کر رہے ہیں. یعنی کھانا پینا 1 نمبر پہ کر دیا اور روح کی غذا کو 2 نمبر پہ کر دیا. تو ہم دوسروں کو غلط میسج دے رہے ہیں. جب اجتماع میں نہیں آئے ہیں، پیٹ پوجا کے لیے آئے ہیں. پیٹ پوجا، پیٹ پوجا تو ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نے کیا تو کون سا تیر مار دیا؟ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ تو اللہ کھلائے کا مقدر ہے. اس کی درخواست ہے تشریف لے آئے. اتنا سننے کے بعد بھی نہ آئے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم تو اطاعت اور ماننے کے لیے آئے ہیں. جلدی جلدی تشریف لے آئے. ماشاءاللہ وہاں تک آواز اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو وہی پہنچا دیں وہاں تک آواز. بہت بڑا مجمع کھڑا ہے، ان سے گزارش ہے کہ مجمع میں آ جائے. تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ یہ محنت جو ہے، جماعت لفظ تفریق ہے، تو یہ تمام جماعتوں کو ایک جماعت بنانے کی محنت ہے. ساری تحریکیں ایک تحریک بن جائے، سب مل جل کر اس کی فکر کریں. تو ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں. ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور ہم سب کے رب اللہ ہے، وہ بھی ایک ہے. ہم سب کے قبلہ و کعبہ، جس طرف رخ کر کے ابھی ہم نے نماز ادا کی، وہ سب کا قبلہ و کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہے، کعبۃ اللہ. سب کا کلمہ بھی ایک ہے، افریقہ والوں کا، امریکہ والوں کا، یورپ والوں کا، ہندوستان والوں کا، عربوں کا، اجمیوں کا. سب کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور سب کے دنیا میں آنے کا، سب کے ماں باپ بھی ایک ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ سب کے ماں باپ ہیں. ماں باپ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، قبلہ و کعبہ بھی ایک ہے. اور دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی ایک ہے، سب ماں کے پیٹ سے آئے. جو چھت پہ اترا تھا، بولے یہ مؤذن بنیں گے تو مینارے پہ اترے، یہ امام بنیں گے تو محراب پہ اترے، یہ ممبر بنیں گے تو پارلیمنٹ ہاؤس پر اتارے گئے، اور یہ سرکاری ملازم بنیں گے تو یہ میونسپلٹی پر اتارے گئے. بولو، سب ماں کے پیٹ سے آئے. اور سب موت کے راستے سے جائیں گے. اور سب کے سننے کا ذریعہ ایک ہے. سب لوگ آنکھ سے سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ کان سے سنتے ہیں. کب کان سے سنتے ہیں، اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور زبان سے بولتے ہیں، اور سر سے چلتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں. امریکہ کے لوگ بھی
پیر سے چلتے ہیں، بہت ترقی آتے ہیں ہم کو تو سر سے چلنے سے. سائنٹسٹ لوگ بھی پیر سے چلتے ہیں، سب پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب پیر سے چلتے ہیں. اور سب کی پیاس پانی سے بجھتی ہے. حالانکہ بہت سی کولڈ ڈرنک ہے، بہت سی پینے کی چیزیں ہیں، لیکن پانی پیے بغیر ویسی پیاس نہیں بجھتی جیسی پانی سے بجھتی ہے. چاہے دودھ ہی کیوں نہ پی لے، حالانکہ جنت کی نعمت ہے دودھ، کولڈ ڈرنک ہے، جو افزا ہے، شربت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بولے پانی سے پیاس جو بجھتی ہے وہ کسی مشروب سے نہیں بجھتی. تو سب انسانوں کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ اور سعودی والوں کی پیٹرول سے، کیونکہ وہ پیٹرول نکلتا ہے. ارے بولو وہ بھی پانی پیتے ہیں. سب کی بھوک کھانے سے بجھتی ہے، اناج سے، روٹی ہے، اناج ہے، چاول ہے، سبزی ہے، گوشت ہے. ساری دنیا کے لوگ یہی کھاتے ہیں. پوری دنیا میں چاول کھایا جاتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں پوری دنیا میں چاول کھاتے ہیں. پوری دنیا میں آلو کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ بہار میں چلا لگائے تو آلو نے بھی ہمارے ساتھ چلا لگایا، کسی دن ناگا نہیں ہوا. بولے جب سے وہ جھارکھنڈ بن گیا، بولے بہار الگ ہو گیا، تو بہار میں 3 چیز بچی، بولے آلو بالو لالو، 3 چیز بچی، بولے کچھ بھی نہیں بولے آلو. تو پوری دنیا میں آلو کھا، پوری دنیا میں چائے اور کافی پی جاتی ہے نا. پوری دنیا کے گنے میٹھے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی شہد میٹھی ہوتی ہے، پوری دنیا کا لیمو ترش ہوتا ہے، پوری دنیا کا نمک میٹھا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے نا. پوری دنیا کا مرچ تیز ہوتا ہے. تو سب چیز میں یکسانیت ہے. تو اس سے اندازہ کر لو پیدا کرنے والا بھی ایک ہو، سب کا سسٹم ایک ہے. ڈائجیشن کا، انسان کا ڈاکٹروں سے پوچھیں گے تو اندر کا نظام سب کا سسٹم ایک ہے. سب ناک سے سانس لیتے ہیں اور ڈاکٹر لوگ کان سے سانس لیتے ہیں. بولو نا، اگر ایسا ہوتا تو کئی خدا ہوتے. یہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا جو کان سے سانس لیتا ہے، یہ اس خدا کا پیدا ہوا ہے جو ناک سے منہ سے سانس لیتا ہے. نہیں، ساری دنیا کے انسان ناک سے سانس لیتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں. سب کا سسٹم جو ہے نا ایک ہی ہے. استنجا کا، بیت الخلا کا، ہے نا، پیشاب پاخانے کا، کھانے کا، پینے کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ایک ہی ہے، سب کا سسٹم بھی ایک ہے. ہاں، بلکہ اگر 2 خدا ہوتے تو دنیا میں فساد ہوتا. ایک خدا بولتا کہ سلوڑ والے کے اوپر پانی برساؤ، دوسرا خدا بولتا نکو برساؤ، بولے بہت نافرمان ہے، بولو پانی برسائیں گے پانی. تو جھگڑے ہوتے دونوں خدا کے، لفسدہ تھا. 2 خدا ہوتے. ایک بولتا ہے اس کو لڑکا دو، دوسرا خدا بولتا نہیں لڑکی دو. جھگڑے ہوتے دنیا میں، 2 خدا ہوتے. پرائم منسٹر ایک ہوتا ہے، منسٹر ایک ہوتا ہے، عورت کا شوہر ارے بولو نا ایک ہوتا ہے. اگر اس کو بولے کتنے شوہر ہے تو اس کو گالی دینا ہے. کسی عورت سے، کوئی شریف عورت سے پوچھے کتنے شوہر ہے تو چپل سے مارے گی وہ. ہاں، ہر عورت کا شوہر، ہاں مرد کے 2 3 4 بیویاں ہو سکتی ہے، لیکن بیک وقت ایک عورت کا شوہر ایک ہی ہوگا. ملک کا منسٹر ایک ہی ہوگا، پی ایم سی ایم ایک ہی ہوگا. ارے بولو نا، سب جگہ ایک کا حساب ہے. تو ساری کائنات کا مالک ایک ہے. تو سارے انسانوں کی کامیابی کا راستہ بھی ایک ہی ہے. ہاں، آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں وہ دین پر چل کر ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور آج تک جتنے ناکام ہوئے ہیں بے دینی کی وجہ سے ناکام ہوئے. اور آئندہ بھی جتنے کامیاب ہوں گے دین پر چل کر ہی کامیاب ہوں گے، اور آئندہ جتنے ناکام ہوں گے بے دینی کی وجہ سے ناکام ہوں گے. تو کامیابی کا راستہ بھی ایک ہی ہے، وہ دین والا راستہ ہے. جہاں دین ہوگا وہاں کامیابی ہوگی، جہاں بے دینی ہوگی وہاں ناکامی ہوگی. جیسے جہاں گلاب کا پھول ہوگا وہاں گلاب کی خوشبو ہوگی، جہاں کیوڑا ہوگا وہاں کیوڑے کی خوشبو ہوگی، جہاں چمیلی ہوگی بولو وہاں چمیلی کی خوشبو ہوگی، اور جہاں پر موگرا ہوگا وہاں موگرے کی خوشبو ہوگی، جہاں رات رانی ہوگی وہاں رات رانی کی خوشبو ہوگی. تو اس میں سے رات رانی کی خوشبو کو الگ نہیں کر سکتے، گلاب میں سے گلاب کی خوشبو کو الگ نہیں کر سکتے، شکر میں سے اس کی مٹھاس کو الگ نہیں کر سکتے، گنے کی مٹھاس کو الگ نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے جہاں دین ہوگا وہاں کامیابی ہوگی، وہاں سے کامیابی کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں بے دینی ہوگی وہاں ناکامی. یہ بات طے شدہ ہے، اس لیے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لو کہ نجات، فلاح، فوز، کامیابی، انتی، شانتتا، سکھ، چین، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ،
قلبی ذہنی سکون، مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لا، یہ سب اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں اور پیارے نبی کے پیارے طریقوں پر چلنے ہی میں ہے. دیر از ناٹ ادر وے. کوئی راستہ نہیں ہے سکھ چین کا، شانتتا کا، کامیابی کا اور سکسیس کا سوائے اس راستے کے، کیونکہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے کامیابی کے لیے. جو بھی دین پہ چلے گا ہم ان سے راضی ہوں گے، ان کو اپنے مہمان خانہ جنت میں داخل کریں گے، اور جو دین پر نہیں چلے گا ہم انہیں ناکام کریں گے اور ہمارے قید خانہ جہنم میں داخل کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ مبارک دین جس پر دونوں جہاں کی فلاح فوز کامیابی ہے، ڈاکٹر کی بھی، طالب علم کی بھی، پڑھے لکھوں کی بھی، بے پڑھوں کی بھی، یورپ والوں کی بھی، امریکہ والوں کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، انجینئر کی بھی، سائنٹسٹ کی بھی، پی ایم کی بھی، سی ایم کی بھی، دیہاتی کی بھی، سیٹ کی بھی، مزدور کی بھی، گورنر کی بھی، ملازم کی بھی، کارپوریٹر کی بھی، ایم ایل اے کی بھی، اور بولو عامدار کی بھی اور خاصدار کی بھی، سب کی کامیابی دین کے علاوہ کہیں نہیں ہے. کامیابی دین ہی میں. وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، وہ ہوش و بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دورہ بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا. صحابہ کیا تھے؟ ایمان لانے سے پہلے یہود و نصارہ یا بت پرستوں کی اولاد تھے. انتہائی بگڑی ہوئی زندگی تھی. زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ جاتے تھے، تلوار کسی پر بھی اٹھا کر کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اور شراب عام تھی، جوا عام تھا، عورتوں کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا. کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے. کمزوروں کو قوی جو ہے پریشان کرتا تھا، ظلم کرتا تھا. کئی سو نام شراب کے تھے. وہ فکر وہ تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں انہیں آدھی گنوائی. 50 تک لڑ رہے ہیں. 120 سال تک جنگ بعاث اوس اور خزرج کے درمیان میں لڑی گئی. لیکن جب دین زندگیوں میں آیا تو یہ بوڑھا آسمان ایسی زندگی دیکھنے کو ترس جائے گا جن کا ایمان ہمالیہ سے کم نہیں تھا، جو عبادت کے خوگر تھے، جو اخلاق کے پیکر تھے، جو صبر کے مجسمہ تھے، جو دین کے مجاہد تھے. ایسی صفات والے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی رضا کا پروانہ اتار دیا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ ہم سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا. ایسے بنے. تو یہ دین نے ذلت کے گھروں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا. جو کل تک گمراہ تھے اب لوگوں کو راستہ بتانے والے بن گئے. جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے. جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایسے بنے. کتنے موالی مولوی بن گئے اور کتنے باغڑ بلّہ عارف بلّہ بن گئے. کیا بن گئے؟ ایسے ویسے کیسے کیسے بن گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ چودھری تھے اور پٹیل تھے، پرمکھ تھے، لیکن دین کو اختیار نہیں کیا تو کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. بلال، خباب ابن عرد، عمار ابن یاسر غریب تھے، غلام تھے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو یہ وہ راستہ ہے کہ انسان کو قیمتی بنانے والا. یہ وہ دین ہے جو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے گا اور سروں پہ عزت کا تاج رکھے گا. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں دین پر چل کر اولیاء اللہ بنے ہیں، اور ان کی عزت آج اپنے بھی اور ہمارے برادران وطن کے دل میں بھی ہے، اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں دین تھا. لیکن آج ہم نے دین چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے برادران وطن بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے لیکن سب سے بری قوم مسلمان ہے. کیوں؟ بولے اس پہ عمل نہیں کرتے. اس پہ عمل نہیں کرتے. ایک یورپین نے کہا تھا جو بڑا اسکالر تھا، برنارڈ شاہ، وہ کہتا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے لیکن سب سے بری قوم مسلمان ہے. کیوں؟ بولے اس پہ عمل نہیں کرتے. اور ہے بھی یہ حقیقت. اگر ہم عمل کرنے والے جیسے صحابہ عمل کرنے والے بنے تو ان کی زندگیاں نمونہ بن گئی، دنیا والوں کے لیے مشعل راہ بن گئی، مینار نور بن گئی، سنگ میل بن گئی، آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے کہ لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے پڑھ لیتے تھے ایمان کس کا نام ہے.
نماز کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، ایک مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان غریب کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان مزدور کیسا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی سے بتا دیا۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں تھا، جو کچھ ان کی زندگیوں میں تھا وہ قرآن میں موجود تھا۔ آنکھ کی لائن کے احکامات ان کی آنکھوں میں موجود تھے، کان کی لائن کے احکامات ان کے کانوں میں موجود تھے، بزنس کی لائن کے احکامات ان کی تجارت میں موجود تھے، کھیتی کی لائن کے احکامات ان کی کھیتیوں میں موجود تھے۔ اس لیے لوگ اسلام کو سمجھ رہے تھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف سے ڈھاکہ کا سفر کیا تو 90 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ کہ زندگی میں امن تھا، تقریر نہیں کی، بیان نہیں کیا، پمفلیٹ نہیں بانٹا، ہینڈبل نہیں بانٹا، کتابیں نہیں تقسیم کی۔ ان کی زندگی دیکھ کے کہتے تھے یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں۔ ہاں، تو ایسا مسلمان بننے کی یہ محنت ہے۔ تو یہ محنت اپنی زندگیوں کے بنانے کی ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایمان کے بنانے کی، اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی یہ محنت، دعوت کا یہ کام اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے۔ دعوت کا یہ کام اپنی زندگیوں کے بنانے کا کام ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی بنانے کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی مکلف ہے، ہر آدمی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بنانے کی محنت کرے۔ آج ہر چیز بنانے کی محنت ہو رہی ہے، سڑکیں کتنی بن رہی ہیں ہندوستان میں، اس کے بعد بھی یہ گاڑی چلانے والے بولتے ہیں یار یہ سڑک بننا چاہیے، اور ویسی نہیں بنی جیسے بننا چاہیے۔ یہ سیمنٹ روڈ بنا رہی ہے، بولے ڈابر روڈ بننا چاہیے تھا، یہ ٹائر خراب ہوتا ہے، ٹائر بسٹ ہو جاتا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنے روڈ بننے کے بعد بھی لوگ گاڑی چلانے والے مطمئن نہیں ہیں کہ اچھا روڈ بن گیا، آنکھ بند کر کے چلا سکتے۔ ہاں، دنیا میں چیزوں کی ہر لائن کے بنانے کی محنت ہو رہی ہے، پھر بھی چیزوں کے استعمال کرنے والا مطمئن نہیں ہے، بولے نہیں ابھی ایسا بننا چاہیے۔ بولے ٹرین یہاں نہیں ہے، یہاں مالیگاؤں میں ٹرین آنا چاہیے، ابھی تک نہیں آئی نردانا سے مالیگاؤں، ہے نا۔ یعنی اتنی ٹرین کا جال بچھنے کے بعد بھی ابھی بھی اس بات کی کمی ملک کے باشندے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹرین آنا چاہیے، جبکہ 1853 سے ٹرین کے لائن بچھانے کا کام چالو ہے ہندوستان کے اندر، انگریزوں کے زمانے میں۔ 12 اپریل 1853 میں پہلی ٹرین چلی ہے تھانہ سے، بولو نا سب پیسے لے کے پاس ہوئے کیا؟ نہیں معلوم۔ تھانہ سے کولابا تک، تھانہ سے کولابا تک ہندوستان میں سب سے پہلی ٹرین 1853 میں چلی ہے، 18 اپریل یا 12 اپریل 1853، تو 1953 اور 2053 آنے میں 25 سال باقی ہے نا۔ یعنی 250 سال سے ٹرین کا جال ہندوستان میں بچھ رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں رشیا کے بعد ہندوستان کا نمبر ہے ٹرین کے اندر دنیا کے اندر اتنی لمبی چوڑی ٹرین ہندوستان میں چلتی ہے، رشیا کے بعد ہندوستان کا نمبر ہے۔ پھر بھی ابھی تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، لوگوں کو شکایت ہے کہ یہاں ٹرین نہیں آئی۔ روڈ کتنے بن گئے پھر بھی شکایت ہے کہ روڈ نہیں بنے، کتنی فیکٹریاں چیزوں کی پھر بھی شارٹیج ہے۔ تو انسان جس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اچھا بن جائے، تو کتنا انسان پر محنت کی ضرورت ہے۔ ساری فیکٹریوں میں چیزوں کے بنانے کی محنت ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں آدم سازی کا کارخانہ نہیں ہے۔ آدم سازی جہاں انسان بنتے ہو، ادھر سے اگر ڈال دیے تو باہر ولی بن کے نکلے، ادھر سے موالی کو ڈالے ادھر سے مولوی بن کے نکلے، ادھر سے باغر بلّہ کو ڈالے ادھر سے عارف بلّہ بن کے نکلے۔ ایسی مشین دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ دعوت و تبلیغ کی مشین یہ ایسی ہی مشین ہے کہ اس میں اگر آدمی صحیح طریقے سے اپنے آپ کو چلا لے 4 مہینہ مقامی اعمال، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ کیا جائے گا؟ جیسے صحابہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ایسے بنے۔ یہ آدم سازی کا کارخانہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کامیابی دین میں ہے، اور دین کو زندگیوں میں لائے بغیر زندگی نہیں بنتی۔ کیسے بنے گی زندگی؟ جیسے روڈ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے لیبر چاہیے، مشین چاہیے، کھڑی چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اور کاغذ چاہیے، کیا کیا چاہیے، تب بنتی ہے نا۔ تو انسان کیسے بنے گا؟ کپڑا بننے کے لیے تانا بانا چاہیے، روئی چاہیے، دھاگا چاہیے، مشین چاہیے، تب کپڑا تیار ہوگا۔ تو انسان کیسے بنے گا؟
تو یہ دعوت و تبلیغ یہ انسان سازی کا، آدم سازی کا کارخانہ ہے۔ دیکھو اس میں ہم سب پہلے کیا تھے، اس میں آئے تو اللہ نے کچھ نہ کچھ اپنے کو غلط سے صحیح کی طرف ڈال دیا، جھوٹ سے سچ کی طرف، کفر و شرک سے توحید و سنت کی طرف، نافرمانی سے اطاعت کی طرف، جہل سے علم کی طرف، غفلت سے اللہ کے دھیان کی طرف، اور بد اخلاقی سے حسن اخلاق کی طرف، اور بے نیتی، بد نیتی، نام و نمود، شہرت، ریاکاری سے خلوص کی طرف اور للہیت کی طرف ہمارا رخ پلٹی ہو رہا ہے، اور جان و مال کے غلط استعمال سے صحیح استعمال۔ کل تک ہمارا جان و مال ریچارج پر لگ رہا تھا، ہے نا، رجنی گندھا پر لگ رہا تھا، دھوکا دھوکی پہ لگ رہا تھا، اسپورٹ پر لگ رہا تھا، شو پر لگ رہا تھا، اب دین پر لگ رہا ہے۔ اس پہ لگ رہا ہے، یہ زندگی کے بنانے کی محنت ہے، اور زندگی بغیر دین کے نہیں بنتی۔ زندگیوں کا بننا دین کے ساتھ جڑا ہے۔ صحابہ 100% دین پر چلنے والے بن گئے، تو انبیاء کے بعد سب سے اچھی زندگی، سب سے چاندلی زندگی، سب سے سالڈ، پرفیکٹ، بدتشیر، ہر طریقے سے کامل، ایمان کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل زندگی، کہیں جھول نہیں تھا، کہیں پنچر نہیں تھا، ایسی پرفیکٹ زندگی بنی صحابہ کی۔ کیسے بنی؟ دین پر چلنے کی وجہ سے۔ انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ صحابہ کرام ہیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، تو ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر محنت کی، اور صحابہ نے جو کچھ کیا وہ ہم کرنے والے بن جائیں گے، تو ہماری زندگی بھی ویسی نہ صحیح لیکن ان کے جیسی بن جائے گی۔ ان کے جیسی، ارے بولو نا، نہیں بنے گی، ہاں، پھر اللہ ہم سے بھی خوش ہوگا۔ تو یہ ساری محنت اپنی زندگیوں کے بنانے کی ہے۔ کیا بولو، زندگیوں کے، اور ہر آدمی اپنی زندگی بنانے کا ذمہ دار ہے، مکلف ہے، اور زندگی بغیر دین کے زندگیوں میں آئے نہیں بنے گی، اور دین بغیر ان صفات کے جسے بنیادی صفات کہی جاتی ہے اس پر محنت کیے بغیر دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے ظہر میں نے کہا کہ 6 صفات پر میں اور آپ محنت کریں گے تو 4 چیزیں اللہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ 6 صفات کیا ہے؟ ایمان 1، نماز 3، 2، علم و ذکر 3، اکرام مسلم 4، اور اخلاص نیت 5، اور دعوت و تبلیغ 6۔ اور بطور پرہیز کے یہ 6 تو دوائیں ہیں، ٹیبلٹ ہے، اور ایک پرہیز ہے لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے بچنا، اس لیے کہ لایانی باتیں اور لایانی کام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح استورا بال کو صاف کر دیتا ہے، اور جس طرح آگ سوکھی لکڑی اور سوکھی پتوں کو جلا کر خاک اور راکھ کر دیتی ہے، ایسی لایانی باتیں اور لایانی کام نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے لایانی باتوں سے بچنا، اور لایانی، اور اس زمانے کا سب سے بڑی لایانی STD، شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ، سب سے بڑی لایانی۔ ہاں، اس کا استعمال تو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی دیر کے لیے ہم 1 نمبر یا 2 نمبر کے لیے جاتے ہیں۔ کتنی دیر بیٹھتے؟ 2 گھنٹہ بیٹھتے نا؟ نہیں، ارے وہاں ٹھنڈا رہتا ہے، ٹائم لگا رہتا ہے، نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، کسی کو جلدی فارغ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ دیر لگتی، لیکن جب وہ فارغ ہو جاتا تو وہیں بیٹھا رہتا نا، نہیں باہر آ جاتا، آنکھ بند کر کے باہر آ جاتا ہے نا۔ تو بس اتنا ہی استعمال موبائل کا ہونا چاہیے، لیکن ہم اس سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ تضییع اوقات کا سبب موبائل ہے، تضییع اوقات۔ نہیں بھی چاہیں گے تو ایسی چیزیں آئیں گی کہ آدمی نہیں چاہتے ہوئے بھی اس میں پھنس جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اور ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ 20 منٹ اگر اس میں ہمارا چلا گیا تو 20 منٹ میں 1 پارے کا نقصان ہوا۔ کوئی اگر 1 پارہ پڑھنا چاہے تو 20 منٹ میں ایک پارہ تلاوت ہو سکتی ہے۔ اپنے کتنے 20 منٹ STD میں جا رہے ہیں، موبائل پہ جا رہے ہیں۔ تو لایانی سے بچنا، ورنہ نیکیوں کو یہ کھا جائے گا۔ تو ایک بات دل میں بٹھا لو کہ زندگی کا بننا اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ اسباب میں، نقشوں میں، چیزوں میں زندگیوں کا اجڑنا ہے، زندگیوں کا بننا نہیں ہے۔ زندگیوں کا بننا اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ ایک بات ہے۔
دوسرے یہ بات دل میں اتار لو کہ دین بغیر محنت کی زندگیوں میں نہیں آئے گا. آپ چاہیں گے کہ نہ 4 مہینہ لگانا پڑے نہ چلہ لگانا پڑے، خالی بیان سن لیں کیسٹ میں اور کتاب پڑھ لیں، تو اس سے زندگی نہیں بنے گی. علم آ جائے گا، احساس بھی پیدا ہوگا، لیکن زندگی تو بغیر جوہد دے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا دین، بیان سننے سے نہیں آئے گا. یہ تو ترغیب کے لیے ہے. ہاں کیسے آئے گا؟ قرآن نے کہا ہے، میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فارمولہ بتایا ہے کہ دین کے زندگیوں میں لانے کا. آپ جو ہے چائے بنائیں یا دودھ پینا چاہیں اور اس میں شکر نہ ڈالیں اور چمچہ ایسے گھماتے رہیں تو دودھ میٹھا ہو جائے گا نا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ شکر ڈالی نہیں اس میں. شکر کے بغیر، گڑ کے بغیر کیسے میٹھا ہوگا؟ تو ایسی محنت کے بغیر کیسے دین آئے گا؟ یہ محنت میں شامل ضرور ہے، اجتماع میں آنا، بیان سننا، یہ ایک حصہ ہے، لیکن یہ جز ہے محنت کا، کل نہیں ہے. یہ جز ہے، جز سے دین نہیں آئے گا، کل سے آئے گا. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے میرے بندو، اگر تم ہدایت اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، جس کا دوسرا نام دین ہے، جس کا دوسرا نام میرے احکامات ہیں، میرے نبی کے پیارے طریقے ہیں، اگر تم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو، ہدایت کو، جسم سے نکلنے والے اعمال کو نبی کے مطابق لانا چاہتے ہو، اور دلوں کے یقین کو یہ بنانا چاہتے ہو کہ رب اللہ ہی ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اگر تم یہ چیز اپنے اندر لانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ 1.5 گھنٹے کا بیان سننا پڑے گا. وہ بھی ہے، لیکن خالی بیان سے آ جائے گا؟ دین آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف چل بیان سن کر یا چل کتابیں پڑھ کر دیندار بن جائیں، ایسا نہیں ہے. اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان قدم اٹھائے، کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اسے دین عطا نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے. دونوں بات ہے. ہاں، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہر آسانی کا نام دین نہیں ہے. دین آسان ہے لیکن ہر آسانی کا نام دین. دین از ایزی بٹ دا پرابلم از وی آر لیزی. نہیں سمجھے؟ دین آسان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سست ہیں. کیا ہے؟ بلکہ سست کمپنی کے صدر ہے. سست کمپنی کی ابھی جب بولیں گے بولو کون تیار ہے، تو سستی سے تو پہلے اٹھیں گے نہیں، سستی سے بولیں گے نہیں، اور بولیں گے بھی تو بولیں گے پھر جائیں گے، پھر بعد میں. اس کو بولتے سست کمپنی کا صدر. اور جو چست ہوتا ہے نا، چست، وہ کل پہ نہیں ڈالتا ہے، وہ کل کا کام آج کرتا ہے اور آج کا کام ابھی کرتا ہے. اور جو سست ہوتا ہے، سست ہے نا، وہ کل کرے گا اور کل بھی نہیں آتا اس کا کل بھی نہیں آتا. کیوں؟ کل آتا کیا ہے؟ بولو، اپن بولتے نا کل آتا کیا؟ تو پہلی بات دل میں بٹھا لو کہ زندگی بنے گی دین کو زندگی میں لانے سے، اور دین آئے گا جہد سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، سعی کریں گے، محنت کریں گے، ضرور بے ضرور ہم ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے. ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے. تو ہدایت کے راستے ان کے لیے کھلیں گے جو کوشش کریں گے. اور کوشش کا مطلب خالی انشاءاللہ کہنا نہیں ہے. انشاءاللہ سے تو کئی ٹرک بھر گیا اور ابھی تک نہیں گئے. کئی ٹرک بھر گئے، جگہ ہی نہیں ہے اس میں. اب انشاءاللہ کہنا ضرور ہے، اس کے بغیر تو اللہ کی چاہے بھی، لیکن انشاءاللہ کے ساتھ کوشش شرط ہے. بولے نکاح کریں گے، بولے انشاءاللہ. نکاح کریں گے، بولے انشاءاللہ. ایسے نہیں ہوتا. نکاح ڈھونڈنا پڑے گا، رشتہ دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی اور سارا نظام. پھر جا کے 3 نکاح ہوا ہے. ان سے پوچھو وہ 3 نوشوں سے کتنے پہلے ماں باپ نے اس کی فکر کی، تب جا کے آج کی تاریخ آئی اور ان کا نکاح ہوا ہے. تو خالی انشاءاللہ سے نکاح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے محنت ہے. تو ایسی خالی انشاءاللہ سے ہم قطب ابدال بن جائیں گے، مجاہد بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے محنت ہے. کیا ہے؟ ارے بولو نا. ایک ڈاکٹر صاحب آئے نظام الدین میں، MBBS نہیں، اس سے آگے کی ڈگری ہے، MD، میری دنیا. کیا ہے؟ MD. تو وہ آئے ہمارے اجاز صاحب کے زمانے میں اور کہا بھائی میں نے سنا ہے بڑی اچھی محنت آپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میوات کے لوگ اور کیسے غلط زندگی گزارنے والے بڑے اچھے بن گئے. تو یہ آپ کی محنت کیا ہے؟ تبلیغ کا کام. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ڈاکٹر ہوں، بہت بزی ڈاکٹر ہوں. آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے کئی دنوں کے بعد ایڈجسٹ کر کے آیا ہوں. تو مجھے سمجھا دیجیے ایمان کیا ہے،
تبلیغ کیا ہے، 6 نمبر کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں آدھا گھنٹہ لے کر آیا ہوں. کتنا؟ آدھا گھنٹہ. اور ایم ڈی ڈاکٹر کا آدھا گھنٹہ دینا بڑی بات ہے، واقعی بڑی بات ہے. ایم ڈی، اور اس زمانے میں جب ایم ڈی گنتی کے ہوتے تھے، انگلی پہ گن لو ایسے. اب تو کیا بولتے ہیں، کتنے بھر کے گاڑی بھر کے ایم ڈی ہے، کتنے گاڑی بھر کے. تو مولانا الیاس صاحب، اللہ والوں کی بڑوں کی بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ناراض نہ ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایم ڈی جو آپ کے نام کے آگے لگا ہے، 2 لفظ ایم ڈی، ایم ڈی، یہ آپ مجھے سمجھا دیجئے. میں آپ کو 1 گھنٹہ دیتا ہوں. کتنا گھنٹہ؟ تم تو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں. میں بھی بہت بزی ہوں، دیکھو مہمان آ رہے ہیں، روانگی کی بات کرنا ہے، دعا کرنا ہے، مہمان کی خدمت کرنا ہے، لیکن میں ایم ڈی سمجھنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ دیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہوئے. تم لوگ مولوی لوگ کو میں کیسے سمجھاؤں، ملا کی دوڑ مسجد تک، ایم ڈی جس کو بولتے میں تم کو کیسے بتاؤں. اس کے واسطے میں نے ماں باپ کی محبت کو چھوڑا، بھائی بہنوں کے پیار کو چھوڑا، دوستوں کا سرکل چھوڑا، وطن عزیز کو چھوڑا، اپنی پسندیدہ غذاؤں کو چھوڑا، اور ایسی دال کھائی ہے جس میں آسمان دکھتا تھا، ایسی دال کھائی ہے جس میں آسمان دکھتا تھا. اور میونسپلٹی کے لائٹ کے نیچے بیٹھ کر میں نے پڑھائی کی. بہت غریب تھے میرے ماں باپ، پیسے ویسے پیٹ کاٹ کے بہت مشکل سے ایم ڈی 25 سال کے بعد اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد، گھر چھوڑنے کے بعد، قربانی کے بعد، خواہشات چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، وطن کی محبت چھوڑی، گھر کا راحت و آرام چھوڑا. 25 سال کے بعد میں ایم ڈی بنا. 11 سال میں 11ویں، اس کے بعد 4 سال میں یہ، پھر 4 سال میں یہ، پھر اس میں پریکٹس کیا، پھر اس میں انٹرنشپ کیا، تب جا کے میں ڈاکٹر بنا. تم کو میں 1 گھنٹے میں کیسے سمجھا دوں؟ خوب گرم ہو گیا، لال پیلا ہو گیا. تو سن لیے چپے سے. اس کے بعد پھر مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم 1 گھنٹے میں ایم ڈی نہیں سمجھا سکتے. تو وہ ایمان جس کو صحابہ کرام نے 13 سال کے اندر نبی کی صحبت میں رہ کے سیکھا، اور وہ قرآن جو 22 سال 7 مہینہ 14 دن میں نازل ہوا، یعنی تقریباً 23 سال میں، وہ قرآن آپ کو میں کیسے آدھے گھنٹے میں سمجھا دوں؟ وہ ایمان میں کیسے آدھے گھنٹے میں سمجھا دوں؟ پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھ گیا. تو واقعی مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے کہ اتنا لمبا وقت صحابہ کو لگا قرآن سیکھنے میں، ایمان سیکھنے میں، اور ہم 4 مہینہ بھی نہ دیں، چلہ بھی نہ دیں، تو اس کے بغیر تو واقعی ایمان نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، سمجھ میں تو آ رہی ہے، دل میں تو آ رہی ہے، لیکن کر نہیں رہے. یہ مسئلہ ہے، عالمی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ دماغ میں بٹھا لو کہ بغیر جہد کے، بغیر محنت کے اتنا سستا نہیں ہے دین، اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے ایمان، اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ اللہ تعالیٰ ایسی دے دیں گے. کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، کچھ چلنا پڑے گا. کچھ لوگے تو کچھ لوگے، نہیں سمجھے؟ کچھ لوگے تو کچھ لوگے. اور بغیر کچھ بھی آپ چاہتے مل جائے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہینگ لگے نہ فٹکری، اور رنگ چڑھے چوکھا. یہ خیال است و محال است و جنون است. ترسم نہ رسی بکعبہ عربی، ترسم نہ رسی بکعبہ عربی، کی راہ کے تو بھی روی بترکستان است. وہ بدوی، وہ دیہاتی، تو کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان کی طرف جاتا ہے. راستہ کعبۃ اللہ کا یہ ہے اور تو ترکی کی طرف جا رہا ہے، تو کیسے پہنچے گا؟ تو ہمارا حال بھی یہی ہے. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دین زندگی میں لانا چاہتے ہیں، لیکن بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے تو کیسے دین آئے گا؟ اچھا، مجاہدہ کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. کہتے ہیں جوہد کا معنی کیا ہے؟ جوہد کہتے ہیں 2 نعمتیں اللہ نے دی ہے، ایک مال کی، ایک جان کی. ایک مال کی، ایک جان کی. ان دونوں کو خرچ کیے بغیر مجاہدہ وجود میں نہیں آئے گا. مجاہدہ اس لیے کہ 4واں پارہ قرآن پاک کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کے بلند درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. نیور ریچ، قرآن کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے بلند مقام تک جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو ہمارے راستے میں قربان نہ کرو. تو غریب کو مال محبوب ہے اور مالدار کو جان محبوب ہے.
تو مالدار سے وقت کا مطالبہ ہے اور غریب سے پیسے کا مطالبہ ہے، تو دونوں لگانا پڑے گا، جان بھی مال بھی۔ اس کے بغیر مجاہدہ وجود میں نہیں آئے گا، بغیر گڑ ڈالے بغیر شکر ڈالے چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ تو مجاہدہ بغیر جان اور مال دونوں لگائے بغیر، خالی مال لگائیں گے تو کبر آئے گا، میں نے اتنا پیسہ لگایا، اور صرف جان لگائیں گے تو لالچ آئے گا کہ کوئی پیسہ دے تو میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں۔ اس لیے دونوں، اپنا جان اپنا مال لگائے گا تو اس کے اندر دین آئے گا۔ کیا آئے گا؟ تو دین کے لانے کا ذریعہ جہد ہے، اور جہد کہتے ہیں جان اور مال۔ جان سے مراد وقت اور مال سے مراد روپیہ پیسہ، یہ دونوں لگانا پڑے گا۔ اب جب نکلیں گے اللہ کی راہ میں تو دونوں لگے گا، وقت بھی لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے کہ کیا دیں گے، پھر مولوی، پھر موالی مولوی بنے گا، پھر پاگل بندہ عارف بندہ بنے گا۔ یہ ہے تو دو بات ہو گئی، زندگی بنے گی دین کے زندگیوں میں آنے سے، اور دین آئے گا جہد کے راستے سے، اور جہد کہتے ہیں جان اور مال لگانے کا نام جہد ہے۔ تیسری بات اور سن لو، محنت کا موقع مرنے سے پہلے ہے۔ کب ہے؟ یہ جتنے لوگ پھر بولتے تھے پھر بات میں، یہ پھر جو ہے نا یہ شیطان کی سواری ہے، جو اس پہ بیٹھے گا وہ پھر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پھر، نہیں سمجھے؟ یہ شیطان کی سواری ہے، پھر۔ بہت سے لوگ پہلے اجتماع بولے بعد میں جاؤں گا، پھر بولے بعد میں جاؤں گا، تو وہ دنیا ہی سے چلے گئے، پھر ہو گئے۔ کیا پھر بولتے پھر ہو گئے، یعنی قبروں میں چلے گئے اور 4 ماہ نہیں جا سکے، لیکن ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے پھر شیطان کی سواری ہے۔ تو محنت کا موقع کب ہے؟ مرنے کے بعد ہے۔ کب ہے؟ بولو نا، پہلے ہے کیا؟ اگر پہلے ہے تو اس عمل کو ثابت کرو، تشکیل کے موقع پہ پورا مجمع نام لکھا دے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں محنت کا موقع مرنے سے پہلے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ کسی کا کندھا مکانوں پہ نام ہوتا ہے، اور کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب یہ فانی سرا ہے کہ شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ دنیا کا کچھ قیام نہیں، گر ہے کچھ خیال، دنیا کا کچھ قیام نہیں، گر ہے کچھ خیال۔ تجھ سے پہلے بھی اس گھر میں کوئی مقیم تھا، ابا تھے، دادا تھے، پردادا تھے، آج میں ہوں، کل میرے بیٹے رہیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو دنیا ٹرانزٹ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ٹرانزٹ ہے، گزرگاہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے جانے کا وقت آ جائے، اگر ہم کھڑے نہیں نکلیں گے تو آڑے نکلنا پڑے گا۔ ارے کھڑے نہیں نکلے تو آڑے نکلنا پڑے گا نا۔ چاہے اس کے گھر کا نام ہو، اس کی کمائی کا، بولیں گے یہیں قبر بنا دو، اس کے نام پر ہے یہ پلاٹ، یہ گھر اس نے بنایا تھا، اس کی قبر یہیں بنے گی۔ ارے نہیں، بولے نکالو، بولے بیٹے پہلے بولے نہیں لے جاؤ ابا کو، کیونکہ اس پہ قبضہ ہم کو کرنا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے لہو سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، موچھوں کو تاؤ دینے والے، کالر ٹائٹ کرنے والے، آئی ایم سم تھنگ بولنے والے، رستم زماں، اکبر اعظم، سکندر اعظم، ہٹلر، مسولینی اور اکرم پہلوان، کولو پہلوان، اور بڑے بڑے محل بنانے والے، سب کی گردنوں کو موت نے مروڑ دیا۔ نہ گورے سکندر ہے باقی نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بڑے بڑے آئے سب قبروں میں چلے گئے۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، ان قریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سب آئے، بڑے بڑے چلے گئے، تاج محل بنا
بنانے والے، لال قلعہ بنانے والے، کیسر و کسریٰ کا محل بنانے والے، شالیمار اور تاشکند باغ بنانے والے، انارکلی اور چاندنی چوک کا بازار بچانے والے، آگرہ شہر بسانے والے، سب چلے گئے قبروں میں، ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں باقی ہے۔ ہاں ہم بھی چلے جائیں گے، اس لیے مرنے سے پہلے سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا بدھیمان منش، سب سے بڑا کلیور، سب سے بڑا جینیس اور سب سے بڑا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کچھ پتہ نہیں آج رات میں کتنے سوئیں گے اور کل کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے، ان کی زندگی کا سورج ڈوب جائے گا، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کچھ بنا لو قبر، خالی بنگلے ہی بناتے رہیں گے، خالی گاڑیاں خریدتے رہیں گے، خالی موبائل ریچارج کرتے رہیں گے، جو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ کیا لایا تھا سکندر اور دنیا سے کیا لے چلا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، سب چھوڑ کے چلا گیا، کچھ نہیں گیا، اس کا ایمان، اس کا عمل اس کے ساتھ گیا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ رات دن دنیا میں لگے رہو، دنیا ضرورت کے لیے ہے، جیسے پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہو، نیند جتنی ہوتی اتنا سوتے ہو، باقی اپنے کام دھندے میں لگتے ہو، 24 گھنٹہ نہیں سوتے، 24 گھنٹہ بیت الخلاء میں نہیں بیٹھے رہتے، 24 گھنٹہ پیشاب خانے میں نہیں بیٹھے رہتے، 24 گھنٹہ کھانا نہیں کھاتے، ضرورت کے درجے میں۔ ایسی دنیا میں ضرورت کے درجے میں لگو، اصل آخرت ہے، اس کو ہم بھول گئے۔ We have forgotten our lesson، ہم اپنا سبق بھول گئے، ہمیں صرف اتنا یاد ہے، روٹی کپڑا مکان، بیوی بچے دکان، صبح سے شام ایک ہی کام، اسی لیے جی رہے اسی لیے مر رہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے جس میں لگ گیا آدمی اپنی قبر سے، اپنی آخرت سے، اپنا ایمان بنانے سے، اپنی زندگی بنانے سے غافل ہو جائے، ایسی زندگی سے موت اچھی ہے۔ ایسا جینا کس کام کا جس میں دنیا ہی دنیا ہو، نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ یا اللہ بھر دے میرا گلہ، دعا بھی مانگتے تھے، یا اللہ بھر دے میرا گلہ، بس پیسے کی بات کرتے، پیسے کی بات۔ پیسہ تو مرغی بھی نہیں کھاتی، پیسے کی بات کرتے۔ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، بہت پیسے والے ہیں نیند نہیں ہے، بہت پیسہ ہے بیوی ہے محبت نہیں ہے، بہت پیسہ ہے اولاد ہے اطاعت نہیں ہے، بہت پیسہ ہے دلت کے گدے ہیں بیماری ہے کھا نہیں سکتا مرغ مسلم، دال کا پانی پی رہے ہیں، دلت کے گدے ہیں اے سی روم ہے نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کی گولی کھا دی۔ تو ایسا پیسہ کس کام کا، ایسا پیسہ کس کام کا؟ پیسہ ہو کے سکون نہیں، پیسہ ہو کے کورٹ کی تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے، پیسہ ہو کے اولاد کا ٹینشن ہے، پیسہ ہو کے بیوی کا ٹینشن ہے، پیسہ ہو کے کیس کا ٹینشن ہے، پیسہ ہو کے نیند کا ٹینشن ہے، پیسہ ہو کے جان کے خطرے کا ٹینشن ہے۔ یہ پیسہ کیا کام ہے؟ بلکہ وہ غریب اچھا ہے، اس پہ سو جاتا ہے رات میں، اس پہ کھاٹ پر کچھ بھی بچھا ہوا نہیں ہے، گاڑی پہ سو جاتا ہے رکشہ چلانے والا، ارے عدالت پہ رہتے تو نیند نہیں آ رہی۔ تو پیسے ہی سب کچھ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو پہلی بات زندگی بنانے کی محنت ہے، دوسرے زندگی بغیر دین کے نہیں۔ اگر پیسوں سے بنتی تو پیسے والوں سے پوچھ لو تمہاری زندگی بن گئی کیا، ارے بولے میں بہت پریشان ہوں، بہت پیسہ دکھ رہا تم کو، صحیح ہے لیکن پریشان، تم مزے میں ہو بڑے، ایسے بولتا ہوں۔ ہمارے شیخ تھے مولانا طلحہ صاحب، ان کی خانقاہ میں ہم جاتے تھے رمضان میں، تو وہ دعا مانگتے تھے، تو وہ دعا پہ رونا بھی آتا ہنسی بھی آتی، ایسی دعا ہے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ والے بھولے بھالے ہوتے ہیں، دعا مانگتے تھے اے اللہ زیادہ پیسے والے بھی پریشان ہیں، اے اللہ زیادہ پیسے والے بھی پریشان ہیں، زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے، یہ بولتے تھے زیادہ پیسہ والے بھی پریشان ہیں، زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ کم پیسے والا بھی پریشان ہے، کم پیسہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ تو دونوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، ایسے دعا مانگتے تھے۔ ہنسی بھی آتی رونق بھی آتی ہے، پیسہ زیادہ ہو کے بھی پریشان ہے، بولو۔ اس لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہے، دین اصل ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ پیسے کے بغیر عزت ہے۔ ابھی جو بیٹھے پیسے والے لوگ ہیں، دین کی وجہ سے بٹھایا آپ نے کہ چلو بیٹھ جائے، عالم ہے، مفتی صاحب ہے، امام صاحب ہے، دین داری کی وجہ سے آپ نے ان کو بٹھایا ہے نا۔ بہت پیسے والے بیچارے نیچے بیٹھے ہیں، تو پیسے سے عزت نہیں ملتی ہے، عہدے سے عزت نہیں ملتی ہے، وہ تو صفات کی وجہ سے آدمی کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ پیسے کے بغیر عزت ہے، طاقت کے بغیر حکومت ہے،
ابھی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم بولتے ہیں بیٹھ جاؤ، پورا مجمع بیٹھ جاتا ہے. ارے کوئی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے نا، بیٹھ جاؤ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بیٹھ جاتے ہیں. بغیر طاقت کی حکومت ہے، بغیر پہچان کی دوستی ہے. دیکھو اب جب دعا ہوگی سب آگے مسافہ لیں گے، حالانکہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ مجھ کو نہیں پہچانتے، لیکن ایسا ملتے جیسے کتنے پرانے دوست ہیں، کتنے پرانے رشتے دار ہیں، کتنے پرانے بہت دنوں کے بعد آج ملاقات ہے، کیسا پیار سے گلے لگاتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. تو ایسی عزت آپ کو نہیں ملے گی، سچی محبت یہاں ملے گی. کیا ملے گی؟ سچے موتی ملیں گے یہاں. تو بغیر پہچان کے دوستی، بغیر پہچان کے دوستی، اور بغیر کتابوں کے علم، بغیر کتابوں کے ایسا کام ہے اللہ نے. اندھے کے ہاتھ بٹیر لگی، اندھے کے ہاتھ مانگے لگے نہ مانگے ملے نہ بھی، پھر مانگے ملے موتی. تو 3 بات یاد رہے گی نا، کامیابی 3 میں ہے، اور 3 بغیر محنت کے نہیں آئے گا. جان مال لائے بغیر نہیں آئے گا. اور محنت کا موقع مرنے کے بعد ہے. کب ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے ہے، مرنے سے پہلے ہے. چوتھی بات، 4 باتیں یاد رکھنا. چوتھی بات، اس طریقہ جہد سے دین زندگیوں میں آئے گا جو طریقہ جہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. آپ اگر چاہیں گے میسج کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، لائیو کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، اعلان کے ذریعے، تو یہ سب رواجی چیزیں. رواجی چیزوں سے دین نہیں آئے گا. دینی معلومات تو زندہ ہوگی، لیکن دینی زندگی وہ تو حقیقی محنت سے آئے گی. اور وہ محنت جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کی، اپنا جان اپنا مال، گھر گھر در در. یہ طریقہ جو امام مالک رحمۃ اللہ کا مشہور قول ہے، لن يصلح آخرہ هذه الامہ الا ما اصلح اولہ. اس امت کے اخیر حصے کی، اس امت میں قیامت کے قریب آنے والے لوگوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ وہ نہ کرے جو قرن اول کے میں اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا. یعنی وہ طریقہ جہد جو اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا، اس طریقہ محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا. آپ رواجی چیزوں کے ذریعے سے چاہیں گے دین زندہ کرنا، تو اس سے دین زندہ نہیں ہوگا. حقیقی دین اس محنت سے زندہ ہوگا جو محنت اللہ کے نبی نے کی ہے اور جو محنت صحابہ نے کی. آپ چاہیں گے کہ جانور کو کہیں سے بھی ذبح کر دیں اور حلال ہو جائے، تو علماء سے پوچھو، اگر گردن کے علاوہ پیٹ میں چھورا بھوک کے اس کو اگر ہلاک کر دیا تو وہ حلال نہیں ہوگا. پوچھو علماء سے. ہاں، بیوی حلال نہیں ہوگی، جیسے نکاح بتائے کہ ویسے جب تک نکاح نہیں کریں گے، مہر ہے، حجاب و قبول ہے، اس میں گواہ موجود ہوں، وہ ساری شرائط ہیں، تب وہ نکاح ہوگا. ہاں، ہر چیز کا طریقہ ہے. نماز کا طریقہ بتایا گیا، اگر آپ پہلے سجدہ کریں گے، بعد میں رکوع کریں گے، پھر قیام کریں گے، نماز ہو جائے گی؟ ارے بولو نا، کیوں؟ طریقہ بدل گیا. نبی نے جیسے بتایا ویسے کریں گے تو نماز ہوگی. نبی نے جیسے ذبح کرنے کے لیے بتایا ویسا ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال ہوگا. ہاں، اپنے طریقے سے کہیں سے بھی ذبح کر دیں گے تو حلال نہیں ہوگا. تو ایسی دین کا کام اپنے طریقے سے کریں گے تو وہ دین کا کام نہیں کہلائے گا. ہاں، دین کا کام وہ ہے جو نبی اور صحابہ نے کیا. تو اس طریقے جوہد سے دین آئے گا جو طریقے جوہد اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا. تو وہ طریقے جوہد کیا تھا؟ بلکہ سارے نبیوں کا طریقہ جوہد، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، سید الکونین، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکین، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، حبیب خدا، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے اپنی اپنی امت میں سب سے پہلے زندگی کے سدھارنے کے لیے ایمان کے سدھارنے کی محنت کی کہ پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کرو. جب تک جڑ صحیح نہیں ہوگی تو درخت پر کھاد ڈالنے سے، درخت پر پانی ڈالنے سے نہ پتیاں سرسبز و شاداب ہوگی، نہ پھول اور پھل آئیں گے، نہ اس میں شاخیں نکلے گی، نہ تنا تناور ہوگا. وہ تو جڑ کو پانی دینا پڑے گا، جڑ کو کھاد دینا پڑے گی. جڑ کو کھاد اور پانی ملے گا تو درخت تناور ہوگا، اس میں شاخیں آئیں گی، پتیاں آئیں گی، پھول اور پھل لگیں گے، اور اس سے بونے والے کو فائدہ ہوگا. تو ایسی دین اسلام ایک درخت ہے، جڑ کو پانی پہنچانا ہے، اور اس کی جڑ ایمان ہے، کلمہ توحید ہے.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। इसके बगैर मेहनत करना ऐसा ही है जैसे दरख्त पर पानी डालना, दरख्त पर खाद डालना। इससे हटकर चाहे जितनी इस्लाही मेहनत कर ले, चाहे जितनी इस्लाही प्रोग्राम कर ले, नबियों की मेहनत से हटकर कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता इस्लाह का। जो नबी लेकर आए, जो तबीब हकीकी है, जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, वो जो तरीका ले आए इस्लाह का, उसके अलावा कितना ही अच्छा तरीका हो, उससे ईमान नहीं बनेगा। ये तय है। तो सबसे पहले जिंदगी के सुधारने के लिए ईमान पर मेहनत अल्लाह के नबी ने की। हालांकि कैसा बिगाड़ था, शराब आम थी, जुआ आम था, अभी आपने सुना ना, कत्ल आम था, कमजोरों पे जुल्म आम था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। कितने बिगाड़ थे, माशी बहरान था, जमीन पे पड़ा हुआ खून चाट जाते थे। लेकिन आपने माल की लाइन की, कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई कि सड़कें अच्छी हो जाए, स्कूल कॉलेज कायम हो जाए, हॉस्पिटल कायम हो जाए, रेलें अच्छी हो जाए। दुनिया की तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इंसानों के दिलों पर मेहनत की, दिल की दुनिया बदल जाए। चुनांचे जब दिल की दुनिया बदली है तो वही सहाबा जो कल तक ऊँट के पानी पीने पिलाने पे बरसों लड़ रहे थे, अब अपने भाई के प्यासा मरने से पहले खुद प्यासे जान दे दी, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। ऐसी जिंदगी बनी, हाँ ऐसी बनी जिंदगी। तो ये ऐसी मेहनत है आदम साजी की कि सहाबा जैसी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई जामिया, कि ऐसे हमने तलबा तैयार की जैसे सहाबा थे। हाँ, तो सहाबा कैसे तैयार हुए? सबसे पहले दिलों के यकीन को ठीक किया, एक अल्लाह से होने का यकीन। उतर कर हेरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मफासिद का जेरो जबर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, जिसने अरब की जमीन सारी हिला दी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की मर लाने वाला, अपने परायों का गम खाने वाला। उतर कर हेरा से सूए कौम आया और ईमान की दावत दी। सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, अबू मूसा अशरी मुल्क यमन से आ गए, अबू दर ग़िफ़ारी मुल्क शाम के बॉर्डर से आ गए, और बिलाल हबशा से आ गए। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब मिल गए। ईमान की मेहनत थी, एक जगह यूनिटी पैदा हो गई, जमा हो गए। ये 6 सिफात अपने अंदर ये पावर रखती है कि ये अपने अंदर आ जाए तो जोड़ पैदा होगा, दीन पर चलना आसान होगा, और आमाल में हकीकत पैदा होगी, और ये आमाल काबिल कबूल होंगे। ये 4 दफा होगा अगर ये सिफात अपने अंदर आ जाए। कलमा, नमाज, इल्म ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, दावत व तबलीग, ये 6 सिफात अगर हम मेहनत करके अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें तो 4 फायदा होगा। आपस में जोड़ पैदा होगा, जैसे हम बैठे हैं मिलजुल कर, दीन पर चलना आसान होगा, आमाल में जाज़बियत और कुव्वत और हकीकत पैदा होगी, और वो आमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होंगे। ये सिफात पर, तो ईमान पर मेहनत, ये तरीका नबी का है, ये तरीका सहाबा का है। सुन लो, सहाबा फरमाते हैं तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा और बाद में कुरान सीखा। 4 माह लगाकर नहीं, 1 साल लगाकर नहीं, 2 साल लगाकर नहीं, 3 साल लगाकर नहीं, 5 महीने नहीं, 13 साल। कितने साल? और किसके साथ? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सिखाने वाले मुअल्लिम, सारे नबियों के सरदार, सारे अंबिया के सरदार, ऐसे मुअल्लिम, और सीखने वाले सारे इंसानों में अंबिया के बाद अफजल सहाबा, और 13 साल तक सीखते रहे। कितने साल तक? बल्कि मक्की दौर के बाद मदनी दौर में भी अपने ईमान के बारे में बेफिक्र नहीं रहे, मौत तक ईमान की मेहनत में लगे रहे। और हम लोग चिल्ला 4 महीने में पशुपेश कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। ये ईमान सीखना पड़ेगा, हाँ, उसके बगैर दीन जिंदगी में नहीं आएगा। लुकमान हकीम का कौल है, बेटा ईमान कमजोर होगा तो अमल सुस्त होगा, और ईमान मजबूत होगा तो अमल मजबूत होगा। तो ईमान सीखना। फिर उसके बाद साहबा ने ईमान के बाद नमाज सीखी। क्या सीखी? ऐसी नमाज पढ़ते थे कि परिंदे आकर बैठ जाते थे, समझते थे कोई सुकून है, कोई बेहरकत चीज है, ऐसी नमाज पढ़ते। 2 रकात नमाज पे मुर्दा गधे को जिंदा किया, 2 रकात नमाज पे रुकी हुई बारिश को बरसाया, 2 रकात नमाज पे बरसती हुई बारिश को रोका, 2 रकात नमाज पर
پانی کنویں سے پنجر زمین سے پانی نکلوا لیا 2 رکعت نماز. اور ہماری نماز کیسی ہے؟ ایسی نماز بنائی تھی. ایسی نماز بنے گی 5 چیزوں سے: کلمے والا یقین، اخلاص والی نیت، فضائل والا علم، مسائل والا علم، اور بولو نا اخلاص والی نیت اور کلمے والا یقین. تب نماز بنے گی. تو کلمے والے یقین کے ساتھ، اخلاص والی نیت کے ساتھ، فضائل والے شوق کے ساتھ اور مسائل والے علم کے ساتھ یہ کارتوس ہے نماز. اس کے بغیر نماز کھوکھلی ہے. نماز میں جان پڑے گی یہ چیزوں کے آگے. اس لیے نماز سیکھنا پڑے گی. رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا. نماز کی 51 سنتیں ہیں. نماز کے 14 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں بولو؟ 14. اور واجبات بولو نا 15. نماز پڑھتے لیکن واجب بھی نہیں معلوم دوستوں. 14 واجب ہے. کتنے واجب ہیں؟ اچھا 14 بتا دیں گے لیکن اس میں گنوائیں گے تو 10 آدمی گنوا پائیں گے، باقی 90 آدمی بولیں گے ہم کو نہیں جاتے. ہاں واجب، حالانکہ واجب کے ترک ہونے پہ نماز سجدہ سہو کرنا پڑے گا. علماء بتاتے ہیں ترک واجب پر، تکرار واجب پر اور تاخیر واجب پر 3 تا ہے. کتنا تا ہے؟ تاخیر واجب، تکرار واجب اور ترک واجب. نماز نہیں ہوگی جب تک سجدہ سہو نہیں کرے. آپ کو پتہ ہی نہیں. سیکھنا پڑے گا نا، نماز بھی سیکھنا پڑے گی. تو نماز سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے. اسی لیے نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے تو اس میں جان پیدا ہوگی. بغیر سیکھے پڑھیں گے تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. علم سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ علم سیکھیں گے تو نماز صحیح ہوگی. فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مؤکدہ سنتیں کتنی ہیں، غیر مؤکدہ کتنی ہیں، نوافل کون کون سی ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوا ابین کی فضیلت کہ 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب. کتنی؟ 12 سال. اور گناہ معاف ہو جائیں گے سمندر کی جھاگ کے. اور تیسری فضیلت اور ہے، تیسری فضیلت اور ہے اوابین کی. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے سے لوٹا اور گھر نہیں گیا. پھر ایک اہم تقاضا آ گیا کہ جماعت تیار ہے، اس میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ پھر چلے جائیں 40 دن کے لیے. ہر ایک کو 40 دن لگا کے آیا ہے، 4 ماہ لگا کے آیا ہے، اور وہ گھر نہ جائے اور پھر چلا جائے. اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یو ٹرن. تو یہ فضیلت جو اس کو حاصل ہوگی وہ اوابین کے پڑھنے والے کو اللہ دے گا. تو آسان کام نہیں ہے آ کر واپس جانا گھر جائے بغیر. ایک صحابی ہے ابو خیشمہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے تھے. یہ کسی غزوے سے، کسی سفر سے واپس آئے تو باغ کے باہر گھوڑے پر سوار ہے. 2 بیویاں تھیں انتظار میں. چھڑکاؤ کیا، ٹھنڈا پانی کا انتظام کیا، ان کی پسند کا کھانا بنایا کہ شوہر تشریف لا رہے ہیں، با ملاحظہ ہوشیار تشریف لا رہے ہیں. جیسے آپ چکن لگا کے جاتے ہیں تو گھر والی بنا کے رکھتے ہیں نا، پالک پوری، ملیدہ اور کیا گلگلے، ٹکا، پلاؤ، سب کو بلاؤ، بریانی تو بنا کے رکھی. تو وہاں سے پوچھتے ہیں بیویوں سے اتنا کیسا دل ہوگا، کیسا ایمان ہوگا. کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. تو کہا وہ تو تبوک میں تشریف لے گئے. تبوک میں سپر پاور سے مقابلے کے لیے 900 میل کا فاصلہ، گرمی کا موسم، اور یہ ابھی لوٹے ہیں. تو یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے، یو ٹرن لے لیا. بیویوں سے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی چلچلاتی دھوپ میں اور ابو خیشمہ ٹھنڈے پانی اور سائے کے درمیان نہیں ہو سکتا، امپاسبل. اور ایک کک ماری، ایک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلے گئے. وہ گئے اور بیویاں دیکھتی رہ گئی کہ شوہر چلے گئے. کیسا دل ہوگا بیویوں کا، کیا گزری ہوگی، کیسا مجاہدہ. اس کا نام ہے یو ٹرن. ہے جرأت اپنے اندر اس کی؟ ایسا ثواب ملے گا اوابین پر. تو معلوم کرو اوابین پہ کیا ہے، تہجد پر کیا ہے، اشراق پر، چاش پر. نوافل کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو فرضوں کی کمی اللہ تعالیٰ نفلوں کی وجہ سے پوری کر دیں گے. اور نوافل کے اہتمام سے جسم کے اعضاء اور جوارح اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے. تو پڑھیں گے نا نوافل انشاءاللہ. ارے بولو نا. اشراق سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، چاش سورج نکلنے کے 2.25 گھنٹے کے بعد، اور اوابین مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 2 کر کے 6 رکعت، اور تہجد صبح صادق سے پہلے. یہ 4 نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں. شوال کے 6 روزے، محرم کے 2 روزے 9، 10 یا 10، 11، ذی الحجہ کے 9 روزے 1 سے لے کے 9 تاریخ تک،
اور ہر مہینے کے 3 روزے 13 14 15 اور ہر ہفتے میں پیر منگل کے روزے، یہ سب نفلی روزے ہیں، اس کو بھی رکھنے سے فرضوں کی کمی قیامت کے دن پوری ہوگی۔ اس کے فرائض کے ساتھ نفلوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور علم سیکھیں روزانہ، اپنی مسجد میں جو عالم ہیں یا قاری ہیں حافظ ہیں ان سے قرآن سیکھیں، اور مسائل شادی بیاہ کے، کاروبار کے، حرام حلال کے علماء سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں۔ وہ لوگ پوچھیں گے نا، علم سیکھنا ہے، علم سے بندہ اونچے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ارے بولو نا، اونچے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ علم سیکھیں، کیا کریں؟ ارے بولو نا، علم سیکھیں۔ کچھ لوگ آئے وہیں اکرام کر دو، وہ لوگوں سے یہاں تک جانے سے بجائے یہاں مت کرو، اکرام کر دو۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہے تھے کہ علم سیکھنا چاہیے۔ علم کے بغیر آدمی عمل کو صحیح بولو نہیں کر سکتا، اس لیے علم سیکھو روزانہ۔ اس کے لیے الف با تا سے سیکھنا پڑے، اپنی مسجد میں قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں یا علماء کرام ہیں، تو تھوڑا تھوڑا بھی سیکھیں گے تو بہت سی باتیں سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ارے بولو نا، ادھر دیکھتے رہو، ادھر دیکھتے رہو۔ اللہ کا ذکر، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن کے 10 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا۔ دوسرے صحیح سیکھنا، دوسرے کیا کرنا؟ صحیح سیکھنا۔ اور تیسرے اس کا یقین رکھنا یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا، اس میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اللہ نے انسانوں کی، منشیوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ ہدی للناس، کیا ہے؟ تمام انسانوں کی ہدایت ہے۔ تو قرآن سیکھو، اور جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں، ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ کتنے پارہ؟ اور جو حافظ قرآن ہے وہ 3 پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سندھیا کاڑی اور بولو سکاڑی اور سندھیا کاڑی 3 تسبیح اللہ کی بڑائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ۔ یہ 3 تسبیح فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مسنون دعائیں یہ حفاظت کے قلعے ہیں، یہ ایمان والوں کا، مومن کا ہتھیار ہے، حفاظت کے قلعے ہیں، حفاظت کے قلعے۔ اور بڑی بڑی مصیبتیں دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے، اور عبادت کا مقصد ہے، دین کا ستون ہے، دین کا اور آسمانوں کا نور ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، مسنون دعائیں، کھانے کی، سونے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، استنجا بیت الخلاء میں جانے کی۔ تو دعاؤں سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے، تو یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے۔ اپنے اندر یہ چیز آ جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ترازو کے اندر حسن اخلاق کا ہوگا، خوش خلقی کا ہوگا۔ نمبر 1 سچ کہنا، کیا کہنا؟ سچ کہنا۔ دوسرے سچائی کا معاملہ کرنا، تیسرے سائل کو عطا کرنا، اور چوتھے ساتھیوں کا حق ادا کرنا، اور پانچویں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اور چھٹے مہمان کا اکرام کرنا، اور ساتویں بولو نا صلہ رحمی کرنا، اور 8ویں امانت کا ادا کرنا، 8ویں امانت کا ادا کرنا، اور 9ویں ان سب کی جڑ اور بنیاد شرم اور حیا ہے، شرم اور حیا۔ پڑوسیوں کا اکرام کرنا، یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے۔ اس لیے اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، اور زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا۔ دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی، اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے، کوئی دے گالی تو پیش کرو لڈو کی تھالی، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ ہے 30 پاروں میں، اور سلام اس پر کہ جس کا نور روشن ہے ستاروں میں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے فقیری میں بادشاہی کی،
طائف میں آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، آپ کی جوتیاں خون سے جو ہے چپک گئی، لیکن آپ نے بددعا نہیں دی، دعا دی۔ حفیظ جالندھری لکھتے ہیں طائف کا منظر کھینچتے ہوئے، اور وہ دعا کو اس طریقے سے نظم میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو، کہ اے اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان کو معاف کر دے۔ مجھے امید ہے اگر یہ آج تیری بندگی نہیں کرتے، ان کی پشتوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کے جنریشن میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیری پرستش کریں گے، تیری عبادت کریں گے اور تیری اطاعت کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی قربانی رنگ لائی۔ اسی قبیلہ ثقیف سے محمد ابن قاسم ثقفی کھڑے ہوئے جو سندھ سے لے کے کالیکٹ تک ایمان بھر دیا۔ اسی قبیلہ ثقیف سے طارق ابن زیاد کھڑے ہوئے جو 18 سال کی عمر میں اسپین گئے اور یورپ کے اندر اسلام کو پہنچا دیا۔ اور اسی قبیلہ ثقیف سے موسیٰ ابن نصیر کھڑے ہوئے جو زنجیبار گئے اور وہاں سے تنزانیہ اور افریقہ کے اندر اسلام کو داخل کیا۔ اور آج کتنے افریقی ممالک عربی ملک بن گئے ان کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں۔ یہ قربانی کا صدقہ ہے۔ 3 بر اعظموں کو اللہ نے اسلام کے نور سے روشن کر دیا، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ۔ 23 لاکھ مربع کلومیٹر تک دائرہ دین کا وسیع ہو گیا۔ کتنا؟ 23 لاکھ مربع۔ یہ قربانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اخلاص کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں۔ مخلصین کیا ہے بولو؟ ارے بولو نا، ہدایت کے چراغ ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو کرے گا، یہ اتنا بڑا کام 205 ملکوں میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، کتنے ملک ہیں دنیا میں؟ 56 ملک بر اعظم ایشیا میں، ایشیا میں، اور 56 یورپ میں، یہ افریقہ میں، اور یورپ میں 44 کنٹریز ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ یہ نا 56 دو 112، 112 پلس 44 کتنے ہوئے؟ 156 ہو گئے نہیں؟ پیسے کے پاس، اور 23 جو ہے شمالی امریکہ میں، اور 14 جنوبی امریکہ میں، اور 12 آسٹریلیا میں۔ 205 ملک ہیں۔ کتنے ملک ہیں؟ پوری دنیا میں 205 ملک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں یہ کام نہ ہو رہا ہو۔ ابھی مراکش میں اجتماع ہوا، 70 ممالک کے لوگ جمع ہوئے۔ اس سے پہلے ملیشیا میں ہوا، 116 ممالک کے لوگ جمع ہوئے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہوا، 101 ملک کے لوگ جمع ہوئے۔ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، کچھ نہیں چاہا جا رہا ہے۔ اس کام کے ذریعے سے زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کی۔ ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ رب ہمارے ہیں اور ہم سب رب کے ہیں۔ رب ہمارے ہیں، ہم سب رب کے ہیں۔ ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ایک ایک انسان وہ سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے۔ کوئی بھی ہو، ہم سب کو یہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں، وہی ہمارا رب اور مالک ہے، اور اسی کی عبادت کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اسی کی عبادت کریں اور مخلوق کے حق کو ادا کریں۔ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، مہمان کا حق، یہاں تک کہ برادران وطن کا حق، جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ جانور اگر ہم نے پالا ہے تو اس کا بھی چارے پانی کا خیال رکھنا۔ ایک نیک عورت تھی، بلی پال رکھی تھی، اس نے اس کے کھانے کا خیال نہیں کیا، وہ بھوکی مر گئی، تو باوجود نیک ہونے کے اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اور ایک فاحشہ عورت، بری عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو کتے کے پانی پلانے پر اور بلی کا خیال نہ رکھنے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر کیوں نہیں رحم کرے گا؟ اس لیے جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے، آسمان والا بولو اس پر رحم۔ تو ہم مخلوق پر رحم کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم کسی کا برا نہ چاہیں۔ برا کرو گے تو برا ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو مر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ ہاں یہ ہے، اس لیے ایک دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اللہ کے لیے کرنا۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے،
نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ انتقام چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے۔ تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غضب، چاہے سارا جہاں روٹ جائے، سارا جہاں ناراض ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ اور بھائی دیکھو یہ ساری خوبیاں کمالات آپ گھنٹے بھر سے سن رہے ہیں، یہ 1 گھنٹے کی تقریر سے، 1.25 گھنٹے کے بیان سے آ جائے ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تھوڑا سی محنت ہے سننا، اصل جان اور مال کے ساتھ کوشش کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے ہدایت کے دینے کا۔ تو جب جان و مال کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں اور پھر ہم کرتے ہیں تو آپ ناراض کیوں ہوتے جب اللہ مطالبہ کر رہے ہیں جان و مال کا؟ اللہ کہتے ہیں جان ہماری دی ہوئی ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارے نام پر بھی کچھ لگا دو، ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے انسانوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ بتاؤ آپ کا مکان تھا یا آپ کی گاڑی تھی 2 ویلر، آپ نے اس کو بیچ دیا، اس کا پیسہ لے لیا، تو 2 ویلر پہ آپ کا کوئی حق ہے استعمال کرنے کا؟ پیسہ لے لیا۔ ہاں اگر مالک یہ کہے لینے کے بعد آپ سے میں نے خریدا ہے، پیسہ بھی میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ کے پاس 2 ویلر نہیں ہے، لیکن کبھی آپ کو ایمرجنسی کہیں جانے کی ضرورت پیش آ جائے، آپ اگر مجھ سے مانگو گے تو میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ اس کا احسان ہوگا کہ وہ اپنی گاڑی خریدنے کے بعد دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جان مال ہم نے دیا ہے، لیکن تم کو اجازت ہے دکان پر بھی لگاؤ، بیوی بچوں پر بھی لگاؤ، ضرورت پر بھی لگاؤ، لیکن اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا میرے راستے میں بھی لگاؤ۔ لیکن ہم بولتے کہ نہیں، سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا جان و مال، اور اللہ نے انہیں اجازت بھی دی ہے، دیا ہوا ہمارا ہے، لیکن تم اپنی ضرورت پہ لگاؤ، کھانے پر، کمانے پر، دکان پر بھی، بچوں پر، لیکن اس میں سے تھوڑا سا میرے نام پر بھی لگا دو۔ 100 میں سے 2.5 روپیہ، سال میں سے 4 مہینہ، ہے نا؟ 8 مہینہ پھر بھی تمہارے پاس ہے دنیا کے لیے، 4 مہینہ تو بھی ہم دینے کو تیار نہیں، جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو 4 انعام دنیا میں دیں گے اور 4 انعام آخرت میں دیں گے۔ پہلا انعام یہ دیں گے دنیا میں، روزی میں برکت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ روزی میں برکت۔ دوسرے سکھ اور چین دیں گے، سکھ اور چین دیں گے، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ۔ اور تیسرے دعاؤں میں قبولیت، اور چوتھے مخلوق کے دلوں میں عزت، ساری مخلوق آپ کی عزت کرے گی۔ دیکھو ہمارے منسٹر لوگ بھی، وزیر لوگ بھی، ہے نا، یہ لوگ بھی سب آئے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی پرارتھنا میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے لوگ بھی گاڑیوں میں آئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی دعا میں شریک۔ کون سا لال لگا ہے ہمارے اندر؟ بس اچھی بندے کی محنت ہے، یہ انسان چانگلا بن جائے، یہ بل مانوس بھلا مانوس بن جائے، اس کی محنت ہے، وہ بھی خوش خوش آتے ہیں۔ ایک جنرل آیا تھائی لینڈ کے اندر، بینکاک کے اندر، وہ بڑا تھا پولیس لائن کا ڈپارٹمنٹ کا بڑا آدمی، اس نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت جب سے یہ ہمارے تھائی لینڈ میں، بینکاک میں تمہارا یہ کام ہونے لگا تو جرائم کم ہو گئے، قتل کم ہو گیا، جوا کم ہو گیا، ڈکیتی کم ہو گئی، ہم کو بہت آرام ہو گیا، بولے ہم کو بہت سکون ہوتے تھے، بہت ہم پریشان رہتے تھے، تو وہ سب موالی مولوی بن گئے، باغڑ بلّہ عارف بلّہ بن گیا، ہم کو بڑا اچھا لگ رہا، بولے تمہارا کام بہت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ بمبئی میں اور کلکتہ پولیس آئی، ایک عبد المطلب تھے، یہ لوگ آئے تو میں یہ واقعہ بتا دیتا ہوں، وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ عبد المطلب مستان مرزا کے ساتھ اسم غلیم کا کام کرنے والا، 2 نمبر کا کام کرنے والا، پیٹ پر چھری کے جسم پہ نشانات، اور ہردم پوری تنخواہ، وہ جہاز میں کوک تھا، کوک باورچی، کیا تھا؟ کوک، 5000 تنخواہ تھی، اب پورا اس میں بولو نا، پینے کھانے میں، شراب میں، نشاور چیزوں میں، پوری تنخواہ، ایسی زندگی تھی۔ لیکن وہ جماعت والوں کے ہاتھ لگ گیا، گشت کرتے کرتے جماعت شراب کے اڈے سے اس کو لے کے آئی، شراب خانے سے، قہوہ خانے سے، مائے خانے سے، بولو کہاں تک لائے؟ مائے خانے سے اٹھا کر لائے، بولو نا مسجد کا نام لو نا، عبادت خانے تھا، مائے خانے سے اٹھا کر عبادت خانے تک لائے۔ عبد المطلب نام تھا، خضر پور میں رہتا تھا، کلکتہ کے اندر، سمندر کے کنارے، میں بھی گیا وہاں پر، خضر پور کلکتہ میں۔ 3 دن کے لیے اس کو لے کے گئے، تو رات میں سب نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ بیچارہ تیرا بندہ ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے، اے دلوں کے پھیرنے والے خدا، اس کو اپنی اطاعت پہ لگا۔ سب دعا مانگ رہے، تو بولے میری آنکھ کھل گئی، میرا نام لے کے دعا مانگ رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے بیٹھ گیا، آمین آمین۔
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی آمین قبول کی. میں 3 دن کی بجائے 3 چلہ لگایا. کیا لگایا؟ 3 چلہ لگایا. اور اس کے بعد واپس آیا تو جہاز میں کام کرنے کے لیے آیا. تو ہمارے برادران وطن ہندو بھائی کرسچن وہ کہنے لگے عبدالمطلب واٹ ہیپن وائی یو آر ناٹ ڈرنک وائن. کیا ہو گیا تم کیوں نہیں پیتے؟ چھوڑ دیے سب. بولے اب تو ہم غلط زندگی چھوڑ دیے. اب نہ تلاشے میں کدا ہے نہ تلاشے جام و مینا. نہ تلاشے میں کدا ہے نہ تلاشے جام و مینا. میرے لیے کافی ہے میرا ساتھی مدینہ. کبھی زہر بھی ملے تو مجھ کو منظور ہے پینا. غمِ مصطفیٰ میں آ گیا ہے مجھ کو مر کے جینا. سجا لے دل کی دنیا داغ آئے عشق احمد سے. یہ ایسے پھول ہیں جو کھلنے کے بعد مرجھایا نہیں کرتے. جب سے تیرے در کی خاک ملی سنگل کا لگانا چھوڑ دیا. اسی زندگی بدل گئی. تو اس کی بیوی دعا دے رہی ہے اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے. 17 سال کے بعد مجھے میرا شوہر ملا. پہلی مرتبہ 17 سال کے بعد میرے شوہر کی تنخواہ سے عید کے کپڑے آئے ہیں. 17 سال کے بعد میرے بچوں کو ابا ملے. سارا پیسہ پینے کھانے میں چلا جاتا تھا ہے نا. 17 سال کے بعد باپ کے پیسے سے عید ہو رہی ہے. ورنہ میں 17 سال سے جھاڑو برتن کرتی تھی پڑوس میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی. اللہ بولے تبلیغ والوں کا بھلا کرے. یہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو یہ ہے زندگیوں کے بنانے کی. دیکھو کیسے تھے اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. چاقو کے نشانات. بولے مستان مرزا کے ساتھ کام کیا ہوا. تو پھر بعد میں جب میں سدھر گیا تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے تھے پولیس کے لوگ. بولے عبدالمطلب تم تو اچھے بن گئے. تم پر ہم کو ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ فلاں فلاں کیس ہوا ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے تو ہم کو بتا دو تاکہ اس کو اٹھا لیں گے. ہم کیا کریں گے. تو بولے میرے کو معلوم رہتا تھا کہ اس میں عبداللہ عبدالرحمان کا بھی ہاتھ ہے. تو میں پولیس کو بولتا بھائی میرے کو معاف کرو میں وہ لائن چھوڑ دیا اب مجھ کو نہیں معلوم ہے. تو وہ جو چلی جاتی پولیس پھر میں جاتا عبداللہ کے پاس عبدالرحمان کے پاس. دیکھو پولیس آئی تھی تم نے یہ گڑبڑ کی ہے. اگر میں نام بتا دیتا تو تم اندر ہو جاتے. ایسا کرو تم چلے میں چلے جاؤ. تو کتنے ایسے چلے میں گئے اور ایسے ویسے کیسے ہو گئے. تو انسپیکٹر آئے جیل کا بڑا. بولے تم بتائیے تم کون سی پڑیا 40 دن میں پھراتے یہ سب بند کے آ جاتے. بولے کتنے جیل میں سب کو لے کے جاؤ. جیل میں سب کو لے کے جاؤ. تو یہ جگت سدھار محنت ہے. یہ کیا ہے؟ جگت سدھار محنت ہے. انسان بن جائے تو انشاءاللہ پولیس والوں کو بھی آرام ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی آرام ہو جائے گا کہ بھائی تو اچھا بنانے کی محنت ہے. اور ہم زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. اور ہم سب یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ محنت ہے زندگیوں کے بنانے کی. ہم سب کا مرکز کعبۃ اللہ ہے اور ہم سب کے امام اور ہم سب کے لیڈر ہم سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ممبر ساری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی کالے گورے عرب عجم جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ہمارے کام کے ممبر ہیں. اور ہمارا فنڈ جتنے بھی مسلمان ان کی جیب میں پرس میں بینک بیلنس میں اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ اس ہمارا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لاؤ ہم کہتے ہیں لگاؤ. غریبوں پہ لگاؤ ضرورت مندوں پہ لگاؤ مسافروں پہ لگاؤ مسجد میں لگاؤ مدرسے میں لگاؤ برادران وطن پر لگاؤ جماعت میں لگاؤ مہمان کو کھلانے میں لگاؤ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے میں لگاؤ جماعت کی دعوت کرنے میں لگاؤ. ہم یہ نہیں کہتے لاؤ ہم کہتے اچھی جگہ لگاؤ. اچھی جگہ یہ ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے بس دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے جہاں ہماری زندگی میں دکان کے لیے وقت ہے بیوی کے لیے وقت ہے تفریح کے لیے وقت ہے موبائل کے لیے وقت ہے بچوں کے لیے وقت ہے کھیل کود کے لیے جان مال ہے. تو پھر دین کے لیے جان مال کیوں نہیں ہے؟ اللہ پوچھے گا قیامت میں نے جان دی تھی 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. زندگی دی تھی کہاں لگا کے آئے؟ بنگلہ بنانے میں کار خریدنے میں موبائل پر کھیل کود میں یہ کچھ دین پر بھی لگا کر آئے. جوانی دی تھی کہاں لگائے؟ 5S میں لگائے. 5S سمجھتا ہے 5S؟ ارے بولو نا نہیں سمجھتا. سن لو 5S کیا ہے. آج کا نوجوان 5S میں اپنی جوانی لگا رہا ہے. پہلا S اسموکنگ پھوکا پھوکی دھوکا دھوکی پڑیا گوا رجنی گندا اور کیا کیا ہے پھوکا پھوکی دھوکا دھوکی. دوسرے شو میں شو ٹوپی ہو تو ایسی گاڑی ہو تو ایسی کلر ہو تو ایسا موبائل ہو تو ایسا جوتا ہو تو ایسا اور نماز جیسی تیسی 3 دن جیسا تیسا تلاوت جیسی تیسی شو. دوسرا اس شو.
تیسرے اسپورٹ میں لگ رہا ہے ہمارا جوان، کس میں لگ رہا ہے؟ کرکٹ میں، والی بال میں، کھیل کود میں، گیم کھیلنے میں، ہے نا، اس میں اسپورٹس میں. اور چوتھے سیکس میں، جنسیات میں، سیکس میں. اور پانچویں بولو نا، سب میں بولو، سانگس میں، ناچ گانوں میں. تو یہ 5 جگہ جوانی اپنی جوان اپنی جوانی لگا رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کی جوانی بھی بیفور ٹائم ختم ہو جا رہی ہے. ایک آدمی ذرا جھک کے چل رہا تھا، اس سے پوچھا ابھی تو تم زیادہ عمر نہیں ہے، ایسا جھک کے کیوں چل رہے؟ ارے بولے وہ جوانی کب آئی اور کب چلی گئی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ جوانی کب آئی اب کب چلی گئی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ وہ قلموں میں چلی گئی، موبائل پہ چلی گئی، اور اتنی جلدی بوڑھا ہو گیا. بولے میرے کو پتہ ہی نہیں چلا جوانی کدھر گئی. اب تو یہ حال ہے، بولے نہ دورے شراب باقی ہے، نہ دورے شباب باقی ہے، نہ دورے شراب باقی ہے، نہ دورے شباب باقی ہے. لذتیں سب مٹ گئی امجد اور لذتوں کا عذاب باقی ہے. اس کے جوانوں کو چاہیے کہ اس جگہوں پہ اپنی جوانی کو برباد نہ کریں. جوان ویسے بنے جیسے طارق ابن زیاد، محمد ابن قاسم، موسیٰ ابن نصیر، جعفر ابن ابی طالب، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ. 30 سال کی عمر، 33 سال کی عمر، لیکن اللہ کے دین کو لے کے عالم میں گئے. حنظلہ ایک رات کا نوشہ، ایک رات کا دلہا، غسل کرتے کرتے آواز آئی النفیر ارکبی، نکل پڑو، سوار ہو جاؤ. نکل گئے، بیوی نے دامن پکڑا. کہاں؟ بولے زندگی رہے گی تو ملاقات ہوگی ورنہ جنت میں ملاقات ہوگی. ایک رات کا نوشہ. ایسی قربانی دی اپنے جوانوں نے، تب جا کے دین دنیا میں چلا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ فٹکری اور رنگ چڑھے چوکا. صحابہ نے تو قبریں بنا لی، ہمیں تو 5 مہینہ جانا ہے ملکوں میں، 4 مہینہ جانا ہے اندرون ملکوں میں. اس میں بھی ہم 10 بار سوچتے ہیں اور 10 سال سے سوچ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ چپل ہی ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ارے بولو، نہیں معلوم چپل ڈھونڈنے کا واقعہ سن لو. ہندوستان کا بادشاہ گیا لاہور، اور وہاں جانے کے بعد وہ جو ہے اس نے کہا بادشاہ نے کہ میاں عبداللہ آپ جائیے انارکلی بازار، اور بادشاہ سلامت آئے ہندوستان سے، ان کے لیے مٹھائی لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ تو مٹھائی لانے کے لیے گئے. عبداللہ بھائی جو کام کرتے تھے، پھر بات کرتے رہے دونوں بادشاہ، کیا چل رہا ہے ہندوستان میں، کیا چل رہا ہے یہاں. پھر کہا لاہور کے بادشاہ نے کہ وہ ہمارے عبداللہ اب وہاں پہنچ گیا انارکلی. پھر بات کرتے رہے. پھر بولے مٹھائی لے لیے. پھر بات کرتے رہے. بولے اب دروازے پہ آ گئے. پھر بولے عبداللہ، بولے جی حاضر ہوں. تو اتنا متاثر ہوا ہندوستان کا بادشاہ، کیا اندازہ ہے، برابر صحیح آیا گیا. پھر بہت دن گزرنے کے بعد لاہور کا بادشاہ دلی آیا لال قلعے میں. تو پھر بادشاہ نے کہا بھائی بادشاہ آئے ہیں. شگن بولے کیا؟ بولے وہ چاندنی چوک سے مٹھائی لے کر آؤ. کہاں سے؟ چاندنی چوک سے. تو اب بیٹھے بات کر رہے. بولے ابھی لاہوری دروازے پہ پہنچا ہوگا. اب اس کے بعد بولے وہ فتح پوری پہنچا ہوگا. پھر بات کرتے رہے. بولے اب چاندنی چوک پہنچ گیا. پھر بات کرتے رہے. بولے اب وہاں سے مٹھائی لے کے چلا. پھر بات کرتے رہے. پھر بولے اب لاہوری دروازے پہ آ گیا. پھر بات کرتے رہے. پھر بولے چھگن، بولے جی. بولے آیا مٹھائی؟ بولے ابھی چپل ہی ڈھونڈ رہا ہوں. ابھی چپل ہی ڈھونڈ رہا ہوں. ہم لوگ بھی ابھی تک چپل ڈھونڈ رہے ہیں 4 مہینہ لگانے. جب پوچھو تو بولے چپل ڈھونڈ رہے ہیں. کب تک چپل ڈھونڈیں گے؟ تو صحابہ نے تو قبریں بنائی. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 یا 13,500 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں، اس سے زیادہ نہیں، تو اس کی قسم سچی مانی جائے گی. چنانچہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل حج میں کہ 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں. کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے قبرستان میں. اور 13,500 یا 3,500 یا 4,000 قبریں جنت المالا کے علاوہ جو قبرستان ہے سعودی میں، جنت المالا اور دیگر قبرستانوں میں، وہ سب ملا کر 13,500 صحابہ حجاز مقدس میں. اور حجۃ الوداع میں کتنے تھے بولو عبدالرشید بھائی؟ 1,24,000. کتنے تھے؟ 1,24,000. تو اس میں سے 13,500 مائنس کرو، پیسے دے کے پاس ہو گیا. 24,000 میں 13,500 مائنس کرو، کتنے بچے؟ 1,10,500 ہے نا. تو 1,10,500 صحابہ کہاں گئے؟
بولو کہاں گئے؟ ہاں پوری دنیا میں گئے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں سیرت میں، کتابوں میں، حیات الصحابہ میں، مظاہر حق میں اور مختلف کتابوں میں ملے گا کہ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ اردن۔ 60,000 صحابہ کی قبریں ملک مصر کے اندر ہے۔ 60,000 صحابہ کی قبریں سیریا ملک شام کے اندر ہے۔ 700 صحابہ کی قبریں ترکی کے اندر ہے۔ 75 صحابہ کی قبریں افغانستان کے اندر ہے۔ 40 صحابہ کی قبریں رشیا کے اندر ہے۔ 25 صحابہ کی قبریں ہندوستان کے اندر ہے۔ 15 صحابہ کی قبریں ایتھوپیا حبشہ کے اندر ہے، اور 8 صحابہ کی قبریں چائنا کے اندر ہے۔ 5 صحابہ کی قبریں پنجگور پاکستان کے اندر ہے۔ 5 صحابہ کی قبریں سوڈان کے اندر ہے۔ 5 صحابہ کی قبریں نائجیریا کے اندر ہے۔ حضرت بلال دمشق کے اندر ہے۔ ابو طلحہ بحر روم کے اندر ہے۔ ابو دجانہ ہمدان کے اندر ہے۔ ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ عقبہ ابن نافع الجزائر کے اندر ہے۔ ابو طلحہ بحر روم کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن عباس طائف کے اندر ہے۔ فضل ابن عباس ملک شام کے اندر ہے۔ عبد الرحمن ابن عباس ینبو کے اندر ہے۔ قسم ابن عباس سمرقند کے اندر ہے۔ معبد ابن عباس یمن کے اندر ہے۔ عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے۔ جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ، معاذ ابن جبل، عمرو ابن عاص، یہ سب کے سب اردن کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ اردن کے اندر۔ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا۔ تمام چھانا ہوا پہر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا جو بربر میں گھر تھا۔ گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے دشت و در کو۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ پوری دنیا میں 11 بھائی 11 ملکوں میں دفن ہے۔ 11 بھائی، عباس کے 11 بیٹے 11 ملکوں میں دفن ہے۔ کیسا جگر ہوگا باپ کا؟ 11۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کر واپس آنا ہے 5 ماہ لگا کر، 4 ماہ لگا کر، 40 دن لگا کر، 1 سال لگا کر، تو بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اس لیے دوستوں 1.5 گھنٹے سے آپ بات سن رہے ہیں، جس سکون سے آپ بیٹھے ہیں اسی سکون سے بیٹھے رہیں، اور ہمت کر کے دنیا انتظار میں ہے۔ سال کے لیے علماء کرام جو فارغ ہو رہے ہیں ان کے لیے سال کا مطالبہ ہے، اور بہت سے علماء اس میں ایسے جو ماشاءاللہ 1 سال لگا چکے ہیں، تو 2 سال کے وقفے کے بعد ان سے دوسرے سال کا مطالبہ ہے، اور جو 2 سال لگا کر آئے ہیں وہ 3 سال کے وقفے کے بعد تیسرا سال لگائیں۔ تو علماء سے متعلق تو یہ 1 سال ہے، 3 مرتبہ وقفے سے، اور غیر علماء کے لیے 4 مہینہ ہے، اور جو 4 مہینہ بار لگا چکے ہیں، بیرون پہلے گئے ہیں، تو وہ 5 مہینہ بیرون بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے 7 سال کے لیے 5 ماہ بیرون کے لیے اور 4 ماہ نقد اسی اجتماع سے نکلنے کے لیے اپنے ناموں کو پیش کریں کہ میں سال کے لیے، میں 5 ماہ بیرون کے لیے، میں 4 مہینہ نقد، اس طرح تینوں اس میں اپنے نام کو پیش کریں۔ اب ہمت کر کے نام دکھائیں۔ خطہ والی جماعت کے ساتھی جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں کھڑے ہو کر ڈائری لے کر وہیں نام لکھ لیں، اور جو آگے کے لوگ ہیں وہ یہاں تخت پر لکھا دیں، جو پیچھے ان کی آواز یہاں تک نہیں آئے گی، لہٰذا جو خطہ والی جماعت میں ہے ساتھی وہ وہیں پر لکھ لیں، ڈائری لے کے کھڑے ہو جائیں۔ ذرا بتائیں ڈائری لے کے کھڑے ہوئے کیا خطہ والی جماعت کے ساتھ؟ ذرا وہاں سے ہاتھ سے اشارہ کریں کہ ہم کھڑے ہو گئے۔ ایک ادھر کھڑے ہوئے، پیچھے ایک ہے، سب طرف کھڑے ہو جائیں۔ کوئی نئی بھی خطہ والی جماعت میں جس کی جیب میں ڈائری اور قلم ہے وہ کھڑا ہو کے وہیں نام لکھ لے، نام لکھیں، آگے بستی کا نام لکھیں، کون سی گاؤں کے وہ بھی لکھیں۔ اب بولنا شروع کریں، تخت کے قریب بولے یہیں پر لکھا دیں، یہاں لکھ لیں ان کا نام، جو دور ہے وہ پیچھے لکھا دیں، اگر آواز نہیں آتی ہے تو آگے آ کے لکھا سکتے ہیں۔ اب بولنا شروع کریں، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، ملکوں کے لیے، اندرون کے لیے، بولو، ہمت کر کے بولنا شروع کریں۔ مفتی صاحب 1 سال کے، ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے تیار ہے۔ کوئی 1 سال میں جائے گا، کوئی دوسرے سال میں جائے گا۔ دیکھیے مفتی صاحب کا نام لکھ لیں، دوسرے سال کے لیے ہمارے مولانا بھی جائیں گے، امام صاحب بھی ماشاءاللہ۔ ظفر صاحب 5 مہینہ بیرون کے لیے، ماشاءاللہ۔ ظفر بھائی 5 ماہ بیرون کے لیے، اور بولو 4 مہینہ اندرون بھی بولو، کھڑے ہو کے لکھاؤ، کھڑے ہو کے۔ حاجی الیاس